حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب الجلال میں عرض کیا یا مالک مولا، ابھی کچھ عرصے پہلے تو میں یہاں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، بہت ہی زیادہ مسرت کے اندر ہے۔ یا اللہ تھوڑے سے کے وقت، تھوڑے سے لمحے کے اندر یہ بازی کیسے پلٹ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے موسیٰ، جب تک یہ میرا ذکر کرتے رہے، جب تک یہ میرا ذکر کرتے رہے تب تک میں نے ان کو آباد رکھا، اور جیسے ہی انہوں نے ذکر کرنا بند کر دیا میں نے ان کو برباد کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر، وہ بستیاں، وہ محلے برباد ہو جاتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کی تسبیحات نہ بیان کی جائے۔ فارسی کے اندر ایک شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بے شک زندگی آپ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اطاعت کریں۔ بے شک اللہ نے آپ کو زندگی اس لیے دی ہے، تمہاری پیدا ہونے کا مطلب یہی رہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو کام، کوئی بھی چیز ہو جس کام کے لیے بنائی جائے اور وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو پھر مالک اس چیز کی طرف رغبت کو اس لیے ہی پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ ہم اور آپ اپنے طریقے سے بالکل ہٹ چکے ہیں، ہم اور آپ نے اپنی زندگی کو بالکل بدل دیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور کن کاموں کے اندر ہم اور آپ اپنے آنکھوں کو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ زندگی کچھ لمحے کے لیے، یہ زندگی کچھ لمحے کے لیے ہے، اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا آپ جتنی عائشہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ جتنے آرام دیکھ رہے ہیں، آپ جتنی بھی یہ دنیا کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، ایک لمحے کے اندر برباد ہو جائے، ایک لمحے میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ تو ان کاموں کی طرف رغبت کیا جائے، ان کاموں کی طرف التفات کیا جائے جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بہت سامنے کرام میں آپ کو ایک بڑا بات سناتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم اور آپ 11ویں شریف منایا کرتے ہیں، جن کی ہم اور آپ 11ویں شریف منایا کرتے ہیں، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور گھر میں برکت نہیں ہو، اس نے کہا حضور گھر میں برکت نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور ہمارا گھر سڑک پر ہے، ہمارا گھر روڈ کے اوپر ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور گھر پر پردہ ڈال دینا، جاؤ گھر پر پردہ ڈال دینا، انشاءاللہ برکت ہو جائے۔ وہ شخص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے واپس آتا ہے اور گھر پہ جاتا ہے، گھر پہ جانے کے بعد گھر پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ پردہ ڈالا ہی تھا کہ کچھ لمحات گزرے، کچھ وقفہ گزرا کہ اس کے گھر کے اندر بہت ہی زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمت و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کاروبار کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص تحفہ لے کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور اپنے پاس رکھ کے تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ وہ شخص بہت ہی تعجب میں بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت پڑتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے پریشان بیٹھے ہو؟ اس نے کہا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے نہ تو مجھے کوئی تعویذ دیا، آپ نے نہ تو مجھے کوئی وظیفہ بتایا، آپ نے صرف اتنا کہا کہ پردہ ڈال دو برکت ہو جائے گی، اور میں نے پردہ ڈالا برکت ہو گئی، سبب کیا رہا؟ بے شک بہت سامنے کرام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پڑا اور
اس نے کہا حضور آپ نے کوئی تعویذ نہیں دیا، جس طریقے سے ہم اور آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، تو ہم اور آپ امام صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے امام صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے، تعویذ دے دو، امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا حضور مادہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے نہ تو کوئی تعویذ دیا اور نہ ہی کوئی وظیفہ بتایا، آپ نے اتنا کہا کہ پردہ ڈال دو برکت ہو جائے گی، میں نے پردہ ڈال دیا اور برکت ہو گئی، سبب کیا رہا؟ تو پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھر سڑک پر تھا، تمہارا گھر سڑک پر تھا، وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، سڑک پر تھا اور وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، جب بے نمازی وہاں سے گزرتے تھے تو ان کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، جن کی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے گھر سے رحمتوں کے نزول ہونے کو بند فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بے نمازی کی نگاہ گھر کے اندر پڑے تو اللہ رب العزت وہاں سے رحمتوں کے نزول کو ہونا بند فرما دیتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ جس بے نمازی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ اس کی نگاہ جس گھر کے اندر پڑ جائے اللہ اس گھر سے رحمتیں چھین لیتا ہے، تو جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں، پھر اس گھر کے اندر کس طریقے سے برکتیں ہو سکتی؟ یہ مسئلہ غور طلب ہے، سوچنے کا مسئلہ ہے۔ آپ کتنے بھی تعویذ لے لیں، کتنے بھی آپ دعائیں کروا لیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور میں نے ایک حدیث کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکوں کی دعاؤں میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نیکوں کی دعاؤں میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ تو جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے دعائیں بھی اسی کی مقبول ہوتی ہیں، اور اس کی ہی متعلق اور اس کے ہی سفارش کے متعلق اللہ رب العزت دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے ہر شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی نشانی ہے، ہر چیز کی نشانی ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ایک کھمبا ہے اور سب سے اہم کھمبا ہے۔ آپ جس طریقے سے مطلب یوں سمجھ لیجئے یہ سامنے کھمبا لگا ہوا ہے، یہ سامنے کھمبا لگا ہوا ہے اور یہ سب سے مین ہے، پورا کا پورا سلیب کا بوجھ اسی کھمبے کے اوپر ہے۔ جب آپ اس کھمبے کو ہٹا دیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا یہ لنٹر، آپ کی یہ سلیب کمزور پڑ جائے گی، آپ کی سلیب کمزور پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز دین کا اہم ستون ہے، سب سے اہم کھمبا ہے۔ اگر آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مسلمان کس بات کا مسلمان جو نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ جب آدمی نمازوں کو متروک کر دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ مومنین کی صفت سے رفتہ رفتہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہما وقت کی نہیں، پانچوں وقت کی نہیں، صلاۃ واحد، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ تو بتائیں تو صحیح کہ ہماری اور آپ کتنی نمازیں ضائع ہو جائیں،
اور ہم اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہم اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، نمازوں کے اوپر نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تو کہتے ہیں پڑھتے تو گھر پہ پڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ پڑھتے تو ہے، گھر پہ پڑھتے ہیں۔ گھر پہ پڑھنے والوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جو شخص گھروں کے اندر نماز اور مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں خود جا کر کے ان کو اور ان کے گھر والوں کو جلا دوں۔ اللہ، جو نمازوں کو پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھر کو بھی جلا دوں، ان کے گھر والوں کو بھی جلا دوں۔ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اول بات تو ہمارا آپ نماز پڑھتے بھی نہیں اور پڑھنا بھی شروع کر دیتے تو گھروں کے اندر پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان غلطیوں کو، ان لغزشوں کو سدھارا کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت آتی ہے، اس نے کہا حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟